خبردار جو آج کے بعد مجھے بھیا کہا، جان نکالوں گا تمہاری۔ بالاج کی دھاڑ نے نتاشا کے ہاتھ سے مہندی کی پلیٹ گرا دی۔ اس کی سبز آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی اور نتاشا دیوار کے ساتھ لگی خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیوں اپنے نکاح کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہو؟ بولو، اب کیوں خاموش ہو؟ بالاج نے ایک جھٹکے سے نتاشا کی کلائی دبوچ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے جو بالاج اس کے لیے کھڑوس قسم تھا، اب وہ اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بالاج نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں نتاشا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ تم کہتی تھی کہ نہ میں ہٹلر ہوں، میں جلاد ہوں، تو اب تیار ہو جاؤ نتاشا، کیونکہ اس ہٹلر کی قید سے تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سب کچھ چند روز پہلے شروع ہوا تھا، جب نتاشا حویلی کے برآمدے میں اپنی سہیلی انیکا کے ساتھ بیٹھی کہکے لگا رہی تھی، یار انیکا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تائی جان کس کی زندگی برباد کرنے لگی ہے۔ وہ اپنے اس کھڑوس بیٹے بالاج کی شادی کر رہی ہیں۔ وہ بیچاری لڑکی تو اسے دیکھ کر ہی مر جائے گی۔ ہر وقت ماتھے پر تیوریاں چڑھتی رہتی ہیں۔ مجال ہے جو کبھی کسی سے ڈھنگ سے بات کر لے۔ مجھے تو کوئی بہت ہی رومانوی شوہر چاہیے، بالاج جیسا چنگیز خان نہیں۔ نتاشا کو علم نہیں تھا کہ اس بالاج کی وہ برائیاں کر رہی ہے۔ وہ عین اسی کے پیچھے کھڑا اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بالاج کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کے جبڑے سختی سے پریس ہوئے۔ اسے نتاشا کی یہ نادانی اور زبان درازی پہلے سے چبھتی تھی، مگر آج اس نے حد پار کر دی تھی۔ اسی رات ڈنر ٹیبل پر فضا بہت بوجھل تھی۔ آغا جان نے اچانک اعلان کیا، نتاشا بیٹی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح بالاج سے ہوگا۔ نتاشا کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا۔ لیکن آغا جان، میں اور بالاج، وہ تو بہت بڑے ہیں مجھ سے۔ اس نے خوف سے بالاج کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے اپنی کافی پی رہا تھا، مگر اس کی نظریں نتاشا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے وہیں کچا چبا جائے گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے نتاشا، اور بالاج نے بھی ہاں کر دی ہے، تائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر نتاشا کو لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ نہیں، میں اس ہٹلر سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے فوراً انیکا کو فون ملایا۔ انیکا، میں لٹ گئی اور وہ میری شادی اسی جلاد سے کر رہے ہیں۔ نتاشا نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، مگر بالاج کی خاموشی اور اس کا رعب اتنا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آغا جان کے فیصلے کے خلاف بولے۔ نکاح والے دن نتاشا سرخ جوڑے میں ملبوس صرف اس کا انتظار میں تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو بالاج ولد ارشد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو اس کے زبان جیسے پتھر کی طرح ہو گئی۔ لیکن بالاج کی اس سرد آواز نے اسے یاد دلایا کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا اور بالاج اس کے کمرے میں داخل ہوا، نتاشا کا ڈر اپنے عروج پر ہو گیا۔ بالاج نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور نتاشا کے قریب آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے نتاشا کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہی طنز مسکراہٹ سجائی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ تمہیں رومانوی بندہ چاہیے تھا، میں تو بہت کھڑوس ہوں۔ نتاشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بالاج نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے نتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے نتاشا بیگم، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ہٹلر کتنا رومانوی ہو سکتا ہے۔ نتاشا کا دم گھٹنے لگا، اس کی دھڑکنیں اس کے قابو سے باہر تھیں۔ کیا بالاج اسے واقعی اس کی باتوں کی سزا دینے والا تھا، یا اس کے دل میں نتاشا کے لیے کوئی اور ہی جذبہ چھپا تھا؟ نتاشا کا وجود بالاج کے مضبوط اثار میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ بالاج کے چہرے پر پھیلی وہ فاتحانہ مسکراہٹ نتاشا کے دل میں ہزاروں وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ بالاج نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی،
ڈر لگ رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو تم نے اس جلاد کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ نتاشا نے ہمت جمع کر کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ بالاج پلیز مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ بالاج نے اس کی گرفت اور مضبوط کر دی اور اسے بیٹھ کے کنارے پر بٹھا دیا، خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور نتاشا کی لرزتی ہوئی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا نتاشا، تم میرے بارے میں زبان درازی کرو گی، مجھے سب کے سامنے رسوا کرو گی اور میں خاموشی سے سنتا رہوں گا؟ میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ تمہیں تمہارے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کی سزا دوں گا۔ نتاشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر بالاج کے ہاتھ پر گرا۔ بالاج ایک پل کے لیے ٹھٹکا، اس کی آنکھوں کی سختی میں ہلکی سی نمی آئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا نتاشا، اب تم اس حویلی کی نہیں صرف میری قید میں ہو۔ اور وہ اٹھا اور الماری سے ایک فائل نکال کر نتاشا کے سامنے پھینکی۔ یہ دیکھو تمہارے کالج کے پیپرز اور تمہاری وہ تمام شرارتیں جن کی رپورٹس میرے پاس روز پہنچتی تھیں۔ میں تمہیں تب سے دیکھ رہا ہوں جب تم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ نتاشا نے حیرت سے بالاج کو دیکھا، اسے لگا تھا کہ بالاج کو اس کی پرواہ ہی نہیں، مگر وہ تو اس کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آپ میرا پیچھا کرتے تھے؟ نتاشا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ بالاج نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ پیچھا نہیں، پہرا دیتا تھا، تاکہ کوئی اور تمہیں اس نظر سے نہ دیکھ سکے جس نظر سے دیکھنے کا حق صرف میرا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالاج نے کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں، صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اب خاموشی سے سو جاؤ، کل سے تمہاری نئی زندگی کا تربیتی کورس شروع ہوگا، اور یاد رکھنا اس کمرے سے باہر کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارا ہٹلر شوہر تم سے کیسا سلوک کر رہا ہے۔ نتاشا بیٹھ کے ایک کونے میں دبک کر لیٹ گئی، اسے نیند کہاں آنے والی تھی، وہ تو بس اس آنے والے طوفان کے بارے میں سوچ کر لرز رہی تھی جو بالاج کی صورت میں اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اگلی صبح جب نتاشا کی آنکھ کھلی تو بالاج کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ تائی جان نے اسے دیکھتے ہی پیار سے پاس بٹھا لیا۔ نتاشا بیٹی، بالاج کہاں ہے؟ وہ تو صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا ہے۔ نتاشا نے ابھی جواب دینا ہی تھا کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں بالاج اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے سب کے سامنے وہ بریف کیس کھولا، جس میں نتاشا کے پسندیدہ برانڈ کے ڈھیروں کپڑے اور جیولرز تھی۔ سب گھر والے دنگ رہ گئے، خاص طور پر نتاشا۔ بالاج نے سرد لہجے میں کہا، یہ نتاشا کے لیے ہے، اسے کل شکایت تھی کہ اس کا شوہر رومانوی نہیں ہے، تو میں نے سوچا شروعات انہی چیزوں سے کر دوں۔ نتاشا نے بالاج کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں طنز تھا، مگر انداز ایسا جیسے وہ سب کے سامنے آئیڈیل شوہر بننا چاہ رہا ہو۔ ناشتے کے بعد بالاج نے نتاشا کو بازو سے پکڑا اور لائبریری میں لے گیا۔ یہ لو، آج سے تم گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالو گی، تمہارا سارا وقت میرے دفتر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے میں لگے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی سمجھدار ہو۔ نتاشا نے احتجاج کرنا چاہا، مگر بالاج، مجھے تو یہ سب نہیں پتا۔ بالاج نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری۔ سیکھ جاؤ گی نتاشا، پیار سے نہیں تو میری سختی سے۔ اسی وقت نتاشا کے فون پر نینیکا کا میسج آیا۔ نتاشا، کیا حال ہے؟ جلاد زندہ ہے یا تم نے اسے اپنی باتوں سے مار دیا؟ نتاشا نے جیسے ہی میسج پڑھا، بالاج نے جھپٹ کر فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میسج پڑھتے ہی بالاج کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے فون زور سے دیوار پر دے مارا، جس کے پرخچے اڑ گئے۔ تو ابھی تک تم اپنی اس سہیلی کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ نتاشا خوف سے پیچھے ہٹ گئی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ایک بار پھر شیر کی مونچھوں کو ہاتھ ڈالا ہے۔ فون ٹوٹنے کی آواز نتاشا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ ساکت کھڑی بالاج کے غصے سے تپتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
बालाज ने एक कदम आगे बढ़ाया और नताशा के दोनों कंधों को सख्ती से जकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता था नताशा कि तुम मेरी जिंदगी में आकर भी दूसरों के साथ मिलकर मेरा तमाशा बनाओगी? इसकी आवाज़ में दबी दबी जंगार थी। नताशा की आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए। बालाज, वो सिर्फ एक मजाक था। मजाक की कीमत अब तुम चुकाओगी। बालाज ने सिर छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। नताशा वहीं फर्श पर बैठ कर रोने लगी। इसे एहसास हो रहा था कि बालाज जितना सख्त नजर आता है, इससे कहीं ज़्यादा इसकी अना नाजुक है। थोड़ी देर बाद बालाज दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक बड़ा सा स्याह कोट था जो इसने नताशा की तरफ उछाल दिया। ये पहनो और खामोशी से मेरे साथ बाहर गाड़ी में बैठो। एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नताशा ने सहम कर कोट पहना और सर झुकाए इसके पीछे चल दी। हवेली के सहन में ताई जान मिली तो बालाज ने नहायत ज़ब्त से कहा, अम्मी, मैं नताशा को ज़रा बाहर लेकर जा रहा हूँ, वापसी में देर हो सकती है। ताई जान ने नताशा के उदास चेहरे को देखकर कुछ न कहा, मगर बालाज की शख्सियत का रौब ऐसा था कि वो खामोश हो गई। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर एक सुनसान शाहराह पर दौड़ रही थी। नताशा का दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। बालाज, हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे घर वापस ले जाएं। बालाज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नज़रें सड़क पर जमी थीं और स्टीयरिंग पर इसकी गिरफ्त इसके अंदरूनी तूफान का पता दे रही थी। आखिरकार गाड़ी एक कदीम तर्ज के फार्म हाउस के सामने जा रुकी। ये जगह शहर से काफ़ी दूर और बिल्कुल तन्हा थी। बालाज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नताशा को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। ये मेरा फार्म हाउस है नताशा। यहाँ कोई अनीका नहीं, कोई ताई जान नहीं और कोई आगा जान नहीं। यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा वो हटलर शोहर, जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ कहना था। इसने नताशा को अंदर एक कमरे में धकेल दिया और ख़ुद दरवाज़ा लॉक करके सामने कुर्सी पर बैठ गया। आज से 3 दिन तक तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिस शख्स को तुम अनरोमांटिक कहती थी, वो जब अपनी आय पर आए तो क्या कर सकता है। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। बालाज ने नताशा के करीब आकर इसके गले में मौजूद सोने की जंजीर को अपनी उंगली में उलझाया। तुम कहती थी ना कि तुम्हें रोमानवी शहजादा चाहिए। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं हो? नाश्ते नताशा ने कांपते हाथों से, बालाज, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। बालाज ने इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। इसके लम्स में अब गुस्से के साथ एक अजीब सी तपिश भी थी। माफ़ी इतनी सस्ती नहीं है नताशा बेगम। बालाज ने इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। नताशा का सर इसके मजबूत सीने से जा टकराया। बालाज ने इसके कान में सरगोशी की। अगले 3 दिन मैं तुम्हें इस कमरे में वो सब कुछ सिखाऊंगा जो तुमने रोमानवी नॉवेल्स में पढ़ा होगा, लेकिन याद रखना ये सब मोहब्बत से नहीं बल्कि मेरी मर्ज़ी से होगा। नताशा को लगा जैसे इसका सांस रुक गया हो। वो बालाज की आंखों में देख रही थी, जहाँ गुस्सा कम और जुनूनी चाहत ज़्यादा थी। क्या ये बालाज की सज़ा थी या इसकी छुपी हुई मोहब्बत का इजहार? नताशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि अब वो इस हटलर की कैद से कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी। फार्म हाउस की खामोशी नताशा के असाब पर सवार हो रही थी। बालाज के अल्फाज इसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। वो शख्स जो हवेली में सबके सामने एक कठोर चट्टान की तरह नजर आता था, यहाँ इस तन्हाई में बिल्कुल मुख्तलिफ था। बालाज ने नताशा को छोड़ा और कमरे की खिड़की के पास जा खड़ा हो गया, जहाँ से बाहर चांद की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। तुम्हें पता है नताशा, तुमने जब भी मेरा मजाक उड़ाया मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे गुस्सा इस बात पर आता था कि तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। बालाज की आवाज़ में अब वो धार नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकन थी। नताशा ने हैरत से इसे देखा। बालाज मुड़ा और इसके करीब आकर इसके सामने फर्श पर बैठ गया। इसने नताशा का ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में लिया। मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हें चाहा।
جب تم گڑیوں سے کھیلتی تھی، تب سے میں نے اپنے دل میں تمہارے نام کی جاگیر بسا رکھی تھی، اور تم مجھے اٹلر کہتی ہو۔ نتاشا کا دل پسیجنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بالاج کی سختی دراصل اس کی محبت کا ایک غلاف تھا، تاکہ وہ اپنے جذبات کو دنیا سے چھپا سکے۔ بالاج، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ… نتاشا کے الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ بالاج نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب سوچنا شروع کر دو، کیونکہ یہ 3 دن میں تمہیں وہ سب یاد دلا دوں گا جو تم نے بھلا دیا تھا۔ اگلے 2 دن بالاج نے نتاشا کو وہ تمام چیزیں دکھائیں جو اس نے برسوں سے اس کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ اس نے نتاشا کی پسندیدہ چاکلیٹس، اس کے بچپن کی وہ ٹوٹی ہوئی بالی جو بالاج نے سنبھال رکھی تھی، وہ تمام چھوٹے چھوٹے تحائف جو وہ کبھی اسے دے نہ سکا تھا۔ نتاشا دنگ رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ رومانس سے عاری سمجھتی تھی، وہ تو محبت کا سمندر اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ تیسری رات بالاج نے فارم ہاؤس کے لان میں ایک چھوٹا سا الاؤ جاری کیا۔ فضا میں لکڑیوں کے جلنے کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ بالاج نے نتاشا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ نتاشا، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ نتاشا نے اپنا سر بالاج کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل سے وہ سارا خوف نکل چکا تھا جو برسوں سے بالاج کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ اچانک بالاج نے اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھمایا۔ نتاشا نے کھولا تو اندر ہیرے کی ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اب صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ بالاج نے وہ انگوٹھی نتاشا کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ کو شدت سے چوم لیا۔ نتاشا کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے ہٹلر سمجھ کر ڈرتی تھی، وہ تو اس کا محافظ ہے جو اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر سکتا ہے۔ لیکن خوشی کے ان لمحات میں ایک اور طوفان اور ان کا منتظر تھا۔ جیسے وہ حویلی واپس پہنچی، آغا جان کے کمرے سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ بالاج کے قدم وہیں رک گئے اور نتاشا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ کیا حویلی میں ان کے پیچھے کچھ ایسا ہوا تھا جو ان کی نئی نویلی خوشیوں کو گہنا سکتا تھا؟ بالاج نے نتاشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اندر کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا رعب واپس آ رہا تھا، مگر اس بار یہ رعب نتاشا کے لیے نہیں بلکہ اسے بچانے کے لیے تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی نتاشا کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ سامنے صوفے پر انیکا کے والد اور آغا جان کسی سنگین مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ جیسے ہی بالاج نتاشا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ انیکا کے والد نے غصے سے بالاج کی طرف دیکھا۔ آغا صاحب، آپ کا بیٹا میری بیٹی کا موبائل توڑنے اور اسے دھمکانے کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہی آپ کی تربیت ہے؟ نتاشا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ بالاج نے غصے میں اس کا فون توڑا تھا جو دراصل انیکا کا تھا۔ بالاج نے نتاشا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں وہی مخصوص رعب اور کاٹ تھی۔ تربیت کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ دوسروں کے گھر کے معاملات اور میاں بیوی کے رشتے میں زہر گھولنا دوستی نہیں بلکہ منافقت کہلاتی ہے۔ آغا جان نے مداخلت کرنی چاہی، مگر بالاج نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے بھی میری بیوی کو میرے خلاف اکسانے یا ہمارے بیچ آنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ سامنے کون ہے۔ نتاشا میری عزت ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ بالاج کے اس 2 ٹوک جواب نے سب کو خاموش کر دیا۔ انیکا کے والد غصے میں وہاں سے چلے گئے، مگر نتاشا کی آنکھوں میں بالاج کے لیے فخر کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو بالاج نتاشا کو لے کر چھت پر آ گیا۔ رات کی ٹھنڈک اور تاروں بھر آسمان ان کی گواہی دے رہا تھا۔ بالاج نے نتاشا کو اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اب ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔
نتاشا نے نفی میں سر ہلایا اور بالاج کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں، اب مجھے دنیا کے کسی ہٹلر سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میرا اپنا ہٹلر میرا سب سے بڑا محافظ ہے۔ بالاج نے ایک گہرا قہقہہ لگایا اور نتاشا کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ نتاشا، میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت صبر کیا ہے، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے نتاشا کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کی زندگی میں صرف محبت اور سکون ہے۔ نتاشا کو احساس ہوا کہ جسے وہ سختی سمجھتی تھی، وہ دراصل بالاج کی وہ ڈھال تھی جو اسے ہر برائی سے بچانے ہوئے تھی۔ وہ ہٹلر کزن جسے وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا تھا۔ حویلی کی در و دیوار نے دیکھا کہ نفرت اور غلط فہمیوں کا وہ پہاڑ بالاج کی سچی محبت کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوا، اور یوں نتاشا اور اس کے ہٹلر کزن کی ایک انوکھی داستان ایک خوبصورت اور دائمی بندھن میں بندھ گئی۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید ہے آپ کو آج کی کہانی میرا ہٹلر کزن بالاج بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ہمارے ناولز کیسے لگتے ہیں؟ آپ کس طرح کے ناولز پڑھنا یا سننا پسند کرتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں بالکل اسی ٹائپ کے ناولز آپ کے لیے لکھا کروں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اپنی آتی چاندنی۔